السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائل ارشد۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر طیب ایردوان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کر دیے۔ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ کے قصر الصفا میں ہوا، جہاں تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ دفاع کے معاملات طے پا گئے۔ تصور ہوگا سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ کے قصر الصفا میں ہوا، جس میں سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کی جانب سے صدر طیب ایردوان اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا نام دیا گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ دفتر خارجہ کے مطابق معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدے کا مقصد ہر قسم کی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ معاہدے کا مقصد خطے اور دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ دفاعی ماہرین نے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے نہ صرف پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوگا، بلکہ برادر اسلامی ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ یہ میل عبور ہونے کو ہے اور یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی کامیابی ہے کہ اس کا نہ صرف نسل انسانی کو فائدہ ہوگا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پاکستان کا جو ایک عالم اسلام کا قلعہ ہونے کا مقصد ہے اور جو ایک تاثر ہے اس کو مضبوط کرے گا، مستحکم کرے گا۔ یہ جو ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے وہاں خاص طور پہلے تو ضرور ایران کی، امریکہ کی وار، اس کو کیسے کنٹرول کرنے، کیسے اس کے مذاکرات کرنے، اس کے بعد اب جو امپورٹنٹ یہ دیکھیں، یہ ایک کولیکٹیو جو ایک اسکورلی ایگریمنٹ ہو رہا ہے بٹوین پاکستان اور ترکی اور کنگڈم آف عربی کے دوران، یہ ایک نیچرل جو ہے نا وہ ایوولوشن ہے۔ لیکن جب دوسرے ملک آپ کو انگیج کریں اور آپ پر اعتبار کریں تو یہ ایک ایلیمنٹ آف لیجیٹمیسی آتی ہے، ایک کریڈیبلٹی بڑھتی ہے اور ایک ڈیٹرنس سپریڈ آؤٹ کرتی ہے باقی دنیا کے اندر کہ یہ وہ ملک ہے جو نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے، یہ حوصلہ رکھتا ہے اور سب سے زیادہ دوسروں کا اعتماد بھی رکھتا ہے۔ پاکستان، سعودیہ اور ترکی کا ڈیفنس ایگریمنٹ یا ایک نیشنل کنسنسس جو تینوں ملکوں نے اچیو کر لیا ہے، یہ جو ہے اس کی مین سگنیفیکنس یہ ہے کہ ناؤ اٹ از اوپنلی، فارملی، رسمی طور پہ اور دنیا کے سامنے ایک اعلان ہو گیا۔ یہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی اور کلیکٹیو ڈیفنس بیسڈ پیکٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ان تین ممالک میں کسی ایک پر بھی حملہ ہے تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا تینوں پر، اور تینوں ممالک مل کر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ نظام ناکام ہوا نہیں، ناکام کیا گیا ہے۔ آئین ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بار بار ریڑھ کی ہڈی کو توڑا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نظام کی ناکامی کا اعلان کیا ہے تو اس کا حل بھی بتائیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سسٹم کلیپس، آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کتنے دفعہ توڑا ہے؟ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ سسٹم کلیپس ہے تو اس کا کلیپس کا حل بھی بتانا پڑتا ہے۔ ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں ان کا حکومت بننا والا ہے۔ انتظار کرے،
رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو ترقی کا سفر صرف نون لیگ ہی طے کرا سکتی ہے۔ دعویٰ کیا کہ آزاد کشمیر میں شفاف ترین انتخابات ہوئے۔ حویلی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سازی کے لیے مطلوبہ نشستیں موجود ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ نون لیگ انتخابات کے 2 مراحل میں واضح برتری حاصل کر چکی ہے۔ الیکشن میں 2 فیزز ہو چکے ہیں اور ان 2 فیزز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اکثریت حاصل کر لی ہے جس اکثریت سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت قائم ہونی ہے۔ اگر انتظار ہے تو صرف آپ کے محسن عزیز کا انتظار ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر میں تعمیر و ترقی کا دور اس وقت ہی شروع ہوا ہے جب پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت اور کشمیر میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ وہ تمام وعدے اب پورے کرنے کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فری فیئر الیکشن آزاد کشمیر کی تاریخ میں جس طرح یہ ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں۔ جس کو آزاد کشمیر الیکشن پر اعتراض ہے وہ شواہد کی بنیاد پر بات کرے۔ آزاد کشمیر کی عوام نے پنجاب اور اسلام آباد کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خطاب پر رد عمل کہا کہ بلاول صاحب آپ کو حوصلہ کر کے لوگوں کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے سارے فارمولے لگا کر دیکھ لیے لیکن دن بدن یہ جماعت سکڑتی جا رہی ہے۔ کوئی آئے اس بات کو چیلنج کرے کہ وہاں الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا، لیکن وہ بیانوں سے نہ کرے، حقائق کے ساتھ کرے۔ اور لوگوں نے ووٹ دیا ہے، کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ بالکل ساتھ پنجاب اور اسلام آباد ہے، اسلام آباد اور پنجاب کو دیکھ کے ووٹ دیا ہے کہ بلاول صاحب کو حوصلہ کرنا چاہیے اور لوگوں کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ سارے فارمولے لگا کے دیکھ لیے انہوں نے، دھرنے، لانگ مارچ، 9 مئی، 26 نومبر، استعفے، اسمبلیاں توڑی ہیں، کچھ نہیں نکلا۔ ہر مارچ کے بعد ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، کہ اپنی اہمیت کھوتے جا رہے ہیں کیونکہ معاملات سیاسی انداز سے نہیں چلا رہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، بات کریں گے اپنے نمائندے کفیل احمد سے جو کہ اس وقت نمائش چورنگی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ کفیل بتائیے گا احتجاج کی یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی، جماعت اسلامی کی جانب سے آج ملک بھر میں اگر ہم بات کر لیں 500 سے زائد مقامات پر پیٹرولیم پرائسز اور اس کے علاوہ جو لیوی جو کہ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ بھتے کی شکل میں وصول کی جا رہی ہے عوام سے، اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان جگہوں کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا۔ اس وقت میں نمائش چورنگی سے رپورٹ کر رہا ہوں، میرے کیمرہ مین اس وقت دکھائیں گے کہ نمائش چورنگی جو مرکزی چوراہا ہے وہاں پر جماعت اسلامی کارکنان وہاں سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ بڑی تعداد میں جو ان کے فلیگز ہیں اور اس کے علاوہ یہ تمام جو پلے کارڈز ہیں جن پر حکومت کے خلاف نعرے بازی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور ان تمام مظاہرین کا کہنا یہی ہے کہ حکومت پیٹرولیم لیوی ہے اس کو ختم کرے اور جو پیٹرول کے پرائسز ہیں اس کو انتہائی کم کرے۔ جو اس وقت عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک بہت بڑا بار ہے جس کے باعث عوام جو ہے وہ انتہائی اذیت اور مشکلات سے دوچار ہے پاکستانی عوام۔ تمام سیکیورٹی بھی موجود ہے اور اس جگہ دیکھ سکتے ہیں نعرے بھی چلائے جا رہے ہیں، ان کے نغمے بھی چلائے جا رہے ہیں اور کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ یہاں سے شارع فیصل کفیل احمد آپ کا بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کے مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور دیگر ٹیکسز کے خلاف احتجاج اور دھرنوں کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد میں 26 نمبر چنگی جبکہ راولپنڈی میں لیاقت آباد کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سری نگر ہائی وے پر اس احتجاج کے درمیان ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر موجود ہیں جو نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں اسلم سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، وقت میں سری نگر ہائی وے اسلام آباد پر موجود ہوں اور یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے بہت سے کارکنان جو ہے وہ اس روڈ پہ جمع ہو چکے ہیں۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہ کافی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ اس جگہ پہ جمع ہیں۔ اسی طرح سے مختلف اور جگہوں پہ بھی جو کارکنان ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت ان کو لیڈ کرتے ہوئے 26 نمبر چنگی سے آگے جہاں پنڈال بنایا گیا ہے وہاں پہ کارکنان جائیں گے۔ 25 کروڑ عوام پر ایک ظالم طبقہ مسلط ہے، پورے ملک پر اس ظالم طبقے نے ایک ظلم کا نظام نافذ کر رکھا ہے۔
पाकिस्तान पर जुल्म है और जमात इस्लामी कभी भी इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आवाम के इंशाल्लाह हकूक़ के पहले भी नुमाइंदे थे, अभी भी हैं, इंशाल्लाह ख़त्म कर करेंगे, इंशाल्लाह आवाम को इंशाल्लाह हकूक़ लेके देंगे। बिल्कुल ठीक। मियां असलम साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह पहले बिजली के मामले पे जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था, अब पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी एहतजाज कर रही है और इस पे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन के निज़ाम पर नज़रसानी की जाए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन ने मुतालबा कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम को ख़त भी अरसाल कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल की पॉलिसी से अवाम नाखुश, पेट्रोल पंप मालिकान भी परेशान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन के निज़ाम पर नजरसानी का मुतालबा। वजीर पेट्रोलियम को खत लिख दिया। पेट्रोल पंप मालिकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 जुलाई के इजलास में 2 हफ्तों बाद डेली प्राइसिंग पॉलिसी का जायजा लेने पर इत्तफाक हुआ था। 2 हफ्ते मुकम्मल होने के बावजूद डेली प्राइसिंग पॉलिसी पर नजरसानी नहीं की गई। मुतालबा किया कि इजलास में किए गए वादे पर अमल दरामद किया जाए। मुल्क में महंगाई की रफ्तार जोर पकड़ गई। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते भर में आटा, दाल, प्याज, घी और मुर्गी समेत 20 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। प्याज ने 8 आंसू रुला दिया। टमाटर का दाम सुनकर चेहरा सुर्ख हो गया। तेल ने भी अपनी धार दिखा दी। मिर्चों ने भी मिर्चें लगा दी। अब सस्ता मार्केट में नहीं, सिर्फ उर्दू में लफ्ज रह गया। एक हफ्ते में फिर सब कुछ मजीद महंगा हो गया। इदारा शुमारियात ने हफ्ता भर के आदाद और शुमार बता दिए। 20 अशिया की कीमत में मजीद इजाफा, 9 के दाम गिरा दिए। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 9.29% रही। मुर्गी समेत गाय बकरे का गोश्त भी महंगा हो गया। चने की दाल और चाय की पत्ती आवाम की पहुंच से दूर हो गई। आटा और पेट्रोल भी महंगे से महंगे तरीन हो रहे हैं। आलू और केले भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। रुपयों में महंगा होने के बाद पैसों में दाम नीचे आ गए। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI को मुज़ाकरात की दावतें दे कर थक गया हूँ, अब कहना बंद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI रहनुमा आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए उनके अरकान असम्बली के नाम मांगे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। रात की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना जिक्र हुआ, ना मुज़ाकरात की गुफ्तगू हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से अगर हुई हो तो उसका मुझे। कराची के इलाके सुराबगोट में डाकुओं ने ईदी सेंटर पर धावा बोलकर 65 लाख रुपए लूट लिए। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 हेलमेट पहने मुल्जिमान ने चौकीदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और अंदर दाखिल हुए। मुल्जिमान ने ईदी रजाकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और रकम लेकर फरार हो गए। लूटी गई रकम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रखी गई थी। अमला बैंक से रकम लेकर आया था। मजीद क्या तफसीलात है, खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। खुरम, क्या रैकी करके ये वारदात की गई है? देखिए, बिल्कुल ये ईदी सेंटर के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के लिए रकम लेकर जो ईदी सेंटर का जो अमला है वो जैसे ही ईदी सेंटर सुरागकोट पहुंचा है तो रैकी करते हुए मुसल्लह जो मुल्ज़मान हैं ये ईदी सेंटर में दाखिल हुए। चौकीदार को यरगमाल बनाकर अंदर गए हैं और जो बैंक से रकम लेकर आई गई थी जिसकी 65 लाख रुपए बताई जा रही है वो लूट कर आसानी फरार हो गए। बोल न्यूज़ को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में भी मुल्ज़मान को चेहरे छुपाए और असला लेकर ईदी सेंटर में इस गुजरते हुए भी देखा जा सकता है। तमाम वाक़े की इत्तला पर SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान मौके पर पहुंचे हैं और इतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल की जा रही हैं। मुल्ज़मान ने अंदर हमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और इत्मीनान से वारदात करके फरार हो गए। अतराफ की CCTV हासिल की जा रही है। खुरम गुलजार, अपडेट करने के लिए बहुत शब पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी हलाक कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।